الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد فإن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ يقول في كتابه بل اذا قرأه الناس او كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله تعالى حقيقة وإنما يضاف الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا موديا إلى آخره. میرے محترم سامعین، درس کا یہ موضوع جاری ہے کہ قرآن اللہ کا حقیقی کلام ہے اور اللہ تعالی ہی اس کے ساتھ تکلم ریز ہوا ہے، وہ اسی کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں، اور اسی بات کی تاکید و تقریر یعنی اس کا اثبات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مدلل طور پر مختلف پیرائے کے ساتھ کر رہے ہیں. اس سلسلے کی بات اہم ضروری باتیں کل تک پیش کی جا چکی ہیں. آج انہی کی عبارت کی تشریح و تفہیم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو اسی موضوع سے متعلق ہے. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ قرآن کو پڑھیں یا اس کو مصاحف کے اندر لکھیں، یہ لوگوں کا قرآن کی قراءت کرنا اور قرآنی نسخوں میں اس کو لکھنا، یہ بات قرآن کو کلام اللہ حقیقی ہونے سے باہر نہیں کرتا. اس بات کو سمجھنے کے لیے اور مقصود مؤلف اچھی طرح سے سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں در حقیقت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی جانب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے وجود کے لحاظ سے چند مراتب ہیں، اور ان مراتب کا ذکر میں مدلل پچھلے سابقہ درس میں کر چکا ہوں، اور وہ مراتب ہیں مختصراً ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کا ایک درجہ یہ تھا کہ وہ لوح محفوظ میں مکتوب، اس
کے وجود کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ نے اتار کے اس کو آسمان دنیا پر بیت العزہ کے اندر کر دیا. ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ قرآن وحی کے کوائف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا. اور ایک مرتبہ وجودی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے حکم سے آپ کے اصحاب کرام میں کے کاتبین وحی نے اس کو لکھا، اور پھر مسلمانوں نے ہر دور میں اس کو الواح و اوراق کے اندر تحریر کیا، رقم فرمایا، لکھا، اور اس کی طباعتیں ہوتی رہی. یہ بھی ایک مرتبہ کتابی ہے. اور اس طرح سے یہ مراتب وجودی قرآن کو اللہ کے کلام، حقیقی کلام ہونے سے خارج نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ جب قرآن ایمان پڑھیں گے تو بھی ہم یہی اللہ اس کو لکھتے ہیں مصاحف میں، تو بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان مصاحف میں اللہ کا کلام ہے. یوں نہیں کہہ سکتے کہ کلام تو اللہ تعالی کا ہوتا ہے، مگر یہ مکتوب جو کاغذوں میں روشنائیوں کے ذریعہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ مکتوب تو روشنائی ہے، حروف ہے یا جو بھی اس کے لوازم اشیاء ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ایسا کہنا ایک باطل قول ہے. یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ثابت کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ گویا لوگوں کا قرآن کی قراءت کرنا اور اس کی کتابت کرنا، اس سے قرآن کا کلام اللہ ہونے سے اور اس کا حقیقی قول وہ کلام ہونے سے باہر نہیں کرتا. دو چیزیں آپ غور کریں کہ ایک ہوتا ہے مقروء کہ جو پڑھا جاتا ہے، تو یہ مقروء جو ہے وہ کلام اللہ ہے. اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسموع کی جہت سے جو کچھ سنا جاتا ہے وہ بھی کلام اللہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے وسیلہ سمع، سنانا، تلفظ جو قاری ادا کرتا ہے. کوئی بھی تالیہ کتاب اللہ تلاوت کرتے ہوئے بولتا ہے تو وہ لفظ جو قاری نے قرآن سنانے کے لیے زبان سے نکالا اور تلفظ کیا وہ مخلوق ہے. لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ معاذ اللہ کما تقول الجہمیۃ والمعتزلہ ومن شابہہم وہ مخلوق ہے، یہ نظریہ، یہ قول، یہ مذہب باطل ہے.
اسی طرح سے مسئلہ لفظ کا ہے کہ لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے ملفوظ اور ایک ہوتا ہے تلفظ. حدث مصدری معنی یعنی بولنا، پروننسیشن کرنا. تو یہ لفظ، یہ کلمہ لفظ خلق کی طرح سے ہے کہ جیسے خلق کے دو معانی ہیں. ایک تو خلق کا معنی فعل کے وزن پر خلق کا معنی، طلبہ غور سے سنیں، اس کے معنی مخلوق کے ہوتے ہیں. اور اس معنی میں خود قرآن کریم کے اندر لفظ یا کلمہ خلق وارد ہے. ھذا خلق اللہ، اے مخلوق اللہ کے معنی میں ہے. اور یہ خلق مصدری معنی دیتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا. اردو زبان میں ہم کرتے ہیں تخلیق. تو یہ کلمات ان میں سے لفظ بھی ہے. یہ ایک معنی مصدری ہوتا ہے اور ایک معنی مفعول کا ہوتا ہے. تو جو لفظ ہے ملفوظ کے معنی میں وہ اللہ تعالی کا کلام ہے، قرآن کا لفظ. اور ایک معنی ہے قاری کا تلفظ، اس کا زبان سے حروف و اصوات کے ساتھ قرأت کرنا. یہ اس کی اپنی آواز، اس کی اپنی ادا، اس کا اپنا تلفظ، یہ مخلوق ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی لیے احتمالات والے الفاظ کے استعمال کرنے سے ہمارے سلف صالحین نے اعتراض کیا ہے. اور اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ قول منقول ہے کہ من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن قال لفظی بالقرآن غیر مخلوق فهو ايضا مبتدع. جو یہ کہے کہ میرا قرآن کا لفظ مخلوق ہے وہ بھی بدعتی ہے، اور جو یہ کہے کہ میرا قرآن کا لفظ غیر مخلوق ہے وہ بھی بدعتی ہے. اس لیے کہ لفظ میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ملفوظ کے معنی میں بھی آتا ہے. اب اگر اس دوسرے جملے میں کہ من قال لفظ بالقرآن غیر مخلوق اور لفظ کا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ملفوظ ہو تو گویا وہ قرآن ہی کو مخلوق کہہ رہا ہے. لہذا اس طرح کے مشتبہ و محتمل الفاظ استعمال کرنا یہ بھی اہل بدعت کے شعار میں سے ہو جائے گا اور ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا جملہ قرار پائے گا. فعلی کل حال قرآن لوگ پڑھیں، قرآن لوگ کاغذوں میں لکھیں. قرآن بہرحال اللہ تعالی کا حقیقی کلام ہی رہے گا اور اس سے وہ باہر نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور پیرائے بیان شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، اور یہ بھی قابل توجہ امر ہے اور اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ قرآن اللہ تعالی کا قول و کلام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آگے یوں فرمایا کہ فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِيًا لا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا. اس عبارت کا اردو ترجمہ تو اتنا ہے کہ کلام، قول، بات در حقیقت اس کی نسبت حقیقتاً اصلاً
اسی کی طرف ہوتی ہے جس نے اس بات کو، اس کلام کو، اس قول کو ابتداءً کہا ہو. اس کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے حقیقتاً کہ جنہوں نے اس کو مبلغ کے طور پر، ادا کرنے والے کے طور پر کہا ہو. اس میں بھی در حقیقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قرآن کے مرتبہ وجودی میں سے بھی بعض مراتب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے مرتبہ سماع جبریل من اللہ جل وعلا، یعنی جبریل کا قرآن کلام اللہ کو اللہ تعالی سے سننے کا مرتبہ، اور دوسرا مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو جبریل سے سننے کا مرتبہ علیہ السلام. لیکن اس کے باوجود کہ جبریل نے اللہ تعالی سے سنا اور اس کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا اور ادا کیا، اور اسی طرح سے اس کے بعد کا ایک مرتبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن ان پر اترا کہ آپ نے جبریل سے سنا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا، اس کو اپنی امت تک پہنچایا. لیکن یہ مرتبہ سماع جبریل من اللہ، جبریل کا اللہ تعالی سے سننا اور جبریل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل سے سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اس کی تلاوت کرنا اور اس کو پہنچانا اور اس کو ادا کرنا، اس کے باوجود کلام اللہ تعالی ہی کا ہے یقیناً، اصلاً، حقیقتاً، اس لیے کہ ان اللہ هو الذی تکلم بالقرآن اولا و ابتداء. اس لیے اصل نسبت، حقیقی اضافت قرآن جو اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی ہی کی طرف کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں کی جائے گی. اس کو معاذ اللہ کسی بشر کا یا کسی بھی مخلوق کا، جبریل کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں کہا جائے گا حقیقت کے اعتبار سے. اگر اس کی نسبت ہے بھی اور یقیناً ہے تو وہ نسبت تبلیغی، نسبت ادائی ہے، نسبت سماعی ہے، نسبت تلاوتی ہے، نسبت قراءتی ہے، جیسا کہ حاقہ کی آیت میں کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یوں کی گئی کہ انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یا جیسا کہ سورہ تکویر میں اس کی نسبت جبریل رسول کریم ملک فرشتے کی طرف کی گئی کہ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اور در حقیقت انہی دونوں آیتوں سے اہل بدعات نے استدلال یوں بھی کرنا چاہا ہے اور یہ کہنا چاہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالی کا کلام یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے حقیقتاً اس کے ساتھ تکلم کیا ہے، بلکہ وہ تو جبریل کے نہا خانے میں
ڈال دیا گیا اور جبریل نے اپنی جانب سے اس کی حکایت و تعبیر کی، یا یہ کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا جبریل کے ذریعہ اور آپ نے سمجھا، آپ نے اس کو ادا کیا، اور جو آپ کا وہ قول ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کلام اللہ یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے، اس لیے کہ وہی مبتدئن اول شروع اسی نے اس کو بولا ہے۔ رہی بات سورہ حاقہ میں یا سورہ تکویر میں جو جبریل کی طرف نسبت ہے، یہ قرآن کے مرتبہ وجودی میں سے جبریل کے اللہ تعالی سے سننے اور اللہ کے حکم سے محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارنے اور ان تک پہنچانے کے اعتبار سے یہ نسبت ہے۔ یا سورہ حاقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، بڑی طور کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرتے ہوئے اور اس کو اپنی امت کے لوگوں تک پہنچاتے ہوئے اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھا، اس کی قرأت کی، اس اعتبار سے نسبت ہے، اور یہ نسبت حقیقی کلام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت واضح کہ جس کا ترجمہ میں نے کیا مقرر، پھر آپ کہ کلام کی نسبت تو در حقیقت اس کی طرف ہوتی ہے جو اس کلام کو ابتداءً بولا ہو، نہ کہ اس کی طرف کہ جس نے اس کو بطور مبلغ کے اور بطور ادا کرنے والے کے بولا ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سنا صحابہ کرام نے اور آپ ہی کے فرمان کے مطابق اس کو یاد کر کے ویسے ہی ادا کیا جیسے کہ آپ سے سنا تھا۔ لہذا تمام احادیث نبویہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بات آپ مثال میں لے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فرمودہ، آپ کا فرمان ہی کہا جائے گا قیامت تک۔ حالانکہ امت نے نصرن بعد نصرن جیلن بعد جیلن ہاں اس کو ادا کیا ہے۔ حدیث سے شغف رکھنے والوں نے اس کی روایت کی، محدثین نے اپنے تلامذہ کو پڑھایا، ان تلامذہ نے پھر اپنے تلامذہ کو پڑھایا، یلا ایرث اللہ الارض ومن علیہا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بولا ہے، وہ حدیث، وہ کلام، وہ قول، وہ فرمودہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمودہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لہذا اللہ تعالی جس نے ابتداءً قرآن کو بولا ہے اور قرآن کے ساتھ تکلم کیا ہے، جو اس کا کلام ہے وہ اسی کا کلام رہے گا، نہ کہ جبریل کا، نہ کہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ کسی بشر کا، بلکہ بشر کا قول قرار دینے والے کے لیے سورہ مدثر کی آیت کریمہ میں سخت وعید وارد ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ کہنے والے نے جب یوں کہا کہ ان هو الا قول البشر، تو اللہ تعالی نے کہا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19۔ یہ بات مدلل طور پر ثابت ہوئی کہ قرآن اللہ کا حقیقی کلام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کا ایک ٹکڑا اور باقی رہ گیا ہے اسی موضوع سے متعلق، جس کو میں بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اور اس سے در حقیقت اہل بدعات کی جو اس سلسلے میں عقلی چمی گوئیاں ہیں اور مشگافیاں ہیں، اور اس کے اعتبار سے ان لوگوں نے
اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ماننے سے انکار کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کوئی گوشہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور صحیح معتقد اور صحیح ایمان کو اور صحیح عقیدے کو جو ہمیں قرآن کے تعلق سے رکھنا چاہیے اس کو واضح کرتے ہوئے یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهُ لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانِي وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ۔ انتہا کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ آخری جملہ۔ ترجمہ اردو میں اگر ہم آپ کریں تو یہ ہے کہ وہ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی اس کے معانی بھی۔ قرآن کے اندر ہم حروف دیکھ رہے ہیں، الف لام میم یہ حروف ہے، صاد یہ حروف میں سے ہے، نون یہ حروف میں سے ہے، اور ان کے بھی معانی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور دیگر بھی حروف و معانی جو قرآن کے تمام تر آیات کے اندر ہم آپ پڑھتے تلاوت کرتے ہیں، جو حروف سے عبارت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف معانی والے جن کو ہم عربی لغت و قاعدے لسان عربی مبین کی دلالات کے اعتبار سے جانتے ہیں، تو یاد رہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر جتنے حروف ہیں اور اس کے جو معانی ہیں وہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام حروف و معانی دونوں ہی ہیں۔ اللہ کا کلام حروف نہیں ہے معانی کو چھوڑ کر کے، اور نہ معانی ہے حروف چھوڑ کر کے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ اس کے اندر جو معنی ہے اور معنی دار الفاظ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو حروف ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا کوئی یہ کہے کہ حروف اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے معانی جو ہے وہ ہر کسی اور کے ہیں اور وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی تردید کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی بات کو اسی طور پر مدلل کیا ہے، اور یہ بتلانا چاہا ہے کہ قرآن حروف و معانی پر مشتمل ہے، اور حروف و معانی دونوں ہی اللہ تعالی کا حقیقی کلام ہے، اور جس پر ہمیں ایمان رکھنا واجب ہے، اور یہ ارکان ستہ میں سے ہے، اور ایمان بے کتب اللہ کے اندر شامل و داخل ہے۔ ساری تقریر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تحریر اور ان کی عبارتوں اور ان کے جملوں کا ماحصل یہ ہے مدلل کہ قرآن اللہ تعالی ہی کا کلام ہے، حقیقی کلام ہے، حروف و معانی سمیت وہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، اور اپنے تمام مرتبہ وجودی ہی کے اندر بہر صورت کل اللہ تعالی کا کلام ہے۔ وہ لوح محفوظ میں تھا تو بھی اللہ کا کلام، بیت العزہ میں رہا تو بھی اللہ کا کلام، جبریل کو اللہ تعالی نے سنایا تو بھی اللہ کا کلام، جبریل کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آپ نے جبریل سے سنا تو بھی اللہ کا کلام، صحابہ نے اولین طور پر اس کو لکھا مصاحف و رقعات میں تو بھی اللہ کا کلام، آپ نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، سب نے تلاوت کی تو بھی اللہ کا کلام، اور عام مسلمانوں نے نصرن بعد نصرن جیل بعد جیلن عصرن بعد عصرن زمن بعد زمن لکھا مصاحف میں تو بھی وہ اللہ کا حقیقی کلام ہے، اس سے خارج نہیں معاذ اللہ، اور یہ منزل من اللہ ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ سے شروع ہوا ہے، اللہ ہی کی طرف اور کر جائے گا۔ انتہا الموضوع، اس موضوع پر گفتگو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ کل اگلا موضوع ہوگا جو مقرر ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ
بیان کریں گے ایک الگ فصل میں، اور وہ ہے رؤیت اللہ تعالی فی الآخرہ، یعنی کہ مومنین اللہ تعالی کو آخرت میں اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، عرصہ قیامت میں بھی اور جنت کے اندر بھی، اور یہ ایک بڑی عظیم اور لذیذ ترین نعمت ہوگی اہل ایمان کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کی دلیلیں کتاب اللہ کے اندر ہے، سنت رسول اللہ کے اندر ہے، اور اس کا اصل بیان سابقہ درسوں میں سے بعض دروس کے اندر ہو چکا ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہم ترین مسائل کو مکرر الگ الگ فصل میں لا کر کے اور اس کے تمام ما لہ ما علیہ کے ساتھ اور تمام پہلوؤں کے ساتھ اس کو مزید واضح طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں اس کتاب میں۔ انہی میں سے مسئلہ رؤیت المؤمنین لربہم کو بھی مکرر بیان کیا ہے، جس پر کل درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی